اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو غرور کا انجام کا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو میں آپ کے لیے لا سکوں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل، بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ چا کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ رکھا ہے کہ یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فکن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو تو کوئی نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدائی کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب سے اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ کتنا پیارا واقعہ ہے یہ۔ مطلب غرور کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اپنے سے کبھی کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کبھی غرور کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو ایک برابر، ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی غرور پسند نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔